ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ 73 سال ہو گئے، 73 سال پاکستان کو ہو گیا ماشاءاللہ، اور اس 73 سال میں پاکستان میں کئی اہم لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کئی بڑے سانحے ہوئے، ان میں ایک بہت اہم اور بہت بڑا اور بدترین سانحہ مشرقی پاکستان کا ہے۔ اے پی ایس کا سانحہ وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جب معصوم بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح بہت اہم 1947 سے لے کر آج تک اہم رہنماؤں کو قتل کیا گیا۔ لیکن کیا اس سے کچھ ہم نے سیکھا؟ کیا ہم نے ذمہ داروں کا تعین کیا؟ کیا ہم نے ان کو سزا دی؟ آئیے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیے، شیخ مجیب الرحمان کے لوگوں کو سزا دے دی گئی، اندرا گاندھی کے جو لوگ تھے قاتل اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو سزا بھی مل گئی، ایون جو گاندھی جی تھے انڈیا کے ان کے بھی قاتل پکڑے گئے۔ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے اہم لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ان قاتلوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، کوئی ان قاتلوں کو قتل کا، مشرقی پاکستان کی اس تباہی کا، اتنے بڑے سانحہ کا تعین تک نہیں ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ آپ افغانستان دیکھ لیں، آپ ایران دیکھ لیں، آپ بھوٹان دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، کسی دن اس پہ پروگرام ہو جائے گا کہ کون کون سے ملک میں، ایون آپ امریکہ دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، کہ جو لوگ کسی سانحہ کا حصہ بنے وہ قاتل پکڑے گئے، انہوں نے سزا دی گئی۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اب سکوت آپ کے کشمیر بھی ہو گیا، ابھی اس کے ذمہ داروں کا تعین کوئی نہیں ہو رہا ہے، اور آئندہ چل کے اس پہ جب یہ حکومت ختم ہوگی تو یہ بہت بڑا ایک سوال بنے گا، لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ہم نے نہیں سیکھا ہے، آج بھی اس ملک کے اندر وہی ہو رہا ہے، نہ آئین کی پاسداری ہوتی ہے، نہ حلف کی وفاداری ہوتی ہے، نہ سیاسی استحکام ہے یہاں، نہ معاشی جو ہے وہ معاملات درست ہیں، نہ قانونی اور آئینی معاملات درست ہیں، نہ جسٹس ہو رہا ہے، نہ انصاف ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بتائیے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کہاں لے جا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ آج سیاسی عدم استحکام عروج پہ ہے، ٹکراؤ کی پوزیشن پہ ہے، معاشی بحران جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے، آئینی اور قانونی ہر طرح سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، بار بار شرمندگی ہو رہی ہے، ہم آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، حلف کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، اور ایک ووٹ ہے، واقعی اس کا تقدس سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہے ایشو، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے نواب زادہ شاہ زین بگٹی، ممبر قومی اسمبلی اور سربراہ جمہوری وطن پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک چھوٹے سے بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں۔ پہلے 73 سال کا عرصہ ہے سر، آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، بہت اہم ترین لوگوں کو قتل کیا گیا، نہ ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں، نہ کوئی سزا ہوتی ہے۔ اسی کی طرح آگے جائیے، سکوت ڈھاکہ، یہ دسمبر ہے سر، ڈے منا رہے ہیں ہمیں اپنی شرمندگی کا، اپنی ذلت کا، لیکن اس کے
تعین نہیں کر سکے ابھی تک کہ کون ذمہ دار ہے. سزا تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد سانحہ APS، اس میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، معصوم بچوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، اس کے ذمہ داروں کو بھی تعین نہیں کر سکے، اس کے اوپر بھی ہم ان کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دے سکے. اس کے بعد آپ آ جائیے سر جی، یہ موجودہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں اس دور میں سقوط کشمیر بھی ہو گیا سر، کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش. بہت سارے گمبھیر سوال آپ نے ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی ہمت کے مطابق اس کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے، اتنے بڑے حادثات ہوئے، اتنے بڑے لوگ قتل ہو گئے. آج تک نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، نہ کسی ذمہ دار کو پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شروع ہو جاتے ہیں 1970 کے المیے سے، جس میں ہم نے مشرقی پاکستان کو کھویا اور بنگلہ دیش تخلیق ہوا. اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ایک شروع میں کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ بن جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون ذمہ دار تھا. وہ آج تک نہیں چھپ پائی ہے اور میرا نہیں خیال کہ کبھی چھپ پائے گی. اس کا کچھ حصہ بھارت میں چھپا تھا، جو کس طرح وہاں پہنچا وہ بھی ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا. اور اس کے مطابق جو ہولناک صورتحال سامنے آتی ہے اس کا کیا آدمی یقین کرے اور کیا نہ کرے. لیکن یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک کا حصہ ہم نے کھو دیا. کیا رویے تھے، کیا وجوہات تھی، اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لیکن آج بھی میرے خیال سے وہ لوگ جو متاثرین ہیں اس کے، وہ لوگ جن کے بزرگوں نے وہاں جانیں دی تھی، جنہوں نے جامِ شہادت نوش فرمایا تھا ایسٹ پاکستان میں لڑتے ہوئے، ان کے کنبوں کو آج بھی انتظار ہے کہ پتہ یہ چلے کہ یہ ڈیبیکل کیسے ہوا تھا. لیکن جیسا میں نے کہا ہمیں اس کے بارے میں جلدی کچھ معلوم ہونے والا نہیں ہے. آ جائیے اس کے بعد جو قاتلوں نے جو بہت بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا، وہ چاہے لیاقت علی خان تھے، وہ چاہے بینظیر بھٹو تھی، چاہے اکبر بگٹی تھے، چاہے بشیر بلور تھے. آج تک ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسیز جن کا اتنا بڑا نام ہے، دنیا بھر میں لوگ جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے کمالات کو. لیکن ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا. جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو سزا کس کو ملے گی، اور جس سزا نہیں ملے گی تو پھر یہ جرم بار بار ہوتے رہیں گے. اب آ جائیے APS کی طرف جلدی سے. APS میں 2-3 چیزیں ایلیمنٹ ایسے ہیں جس کا جواب ندارد ہے. پہلی بات تو یہ کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد وہ لوگ کیسے پہنچے اتنا ڈیپ انسائیڈ پاکستان، اور آ کے APS کے سکول کے اوپر اتنے مظلوم بچوں کی ہلاکتوں کے، ان کی شہادت کے ذمہ دار ہوئے. لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کس کا ڈیفالٹ تھا. وہ سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلیور تھا، وہ انٹیلیجنس کا فیلیور تھا، وہ کیا تھا ہمیں کبھی پتہ نہ پہلے چلا نہ اب لگے گا. اب آ جائیے آپ سقوط کشمیر کی طرف. جس لاپرواہی سے ہم نے ہندوستان کو یہ ہڑپ کرنے دیا ہے اس کی مثال میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ کیا میں اس کے لیے لفاظی استعمال کروں، مجھے تو شرم آتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی. مگر جہاں رویے یہ ہوں، اور جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ 172 ووٹوں سے الیکٹ ہو اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن 315 ووٹوں سے ہو، کون سی جمہوریت؟ کیا باتیں آپ کرتے ہیں. یہ ہماری سیاسی، جمہوری، اخلاقی، آئینی قسم پرسی کا ایک عالم ہے. بات بہت میں آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. میں نے کوشش کی ہے جلدی میں سب کر کے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دوں. آج کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ تو تازہ واقعہ ہے نا. کشمیر تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے ہاتھوں سے نکل کے گیا ہے. یہ سابقہ حکومتوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا تھا، مودی کو انہوں نے فلاں کو کچھ نہیں کہا تھا. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ادوار میں آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریووک نہیں ہوا تھا، آرٹیکل 15A جو ہے وہ ریووک نہیں ہوا تھا، کشمیر کا سٹیٹس بدلا نہیں گیا تھا، 1.5 سال تک وہاں کرفیو زدہ قوم نہیں رہی تھی. تو یہ سب کچھ ہم دیکھتے نہیں رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. یہ ایک دردناک چیپٹر آپ نے کھول دیا ڈاکٹر صاحب. اس کے اوپر آہو بکا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اچھا سر، ایک تھوڑا سا اور کمنٹ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سر مسلمانوں میں غدار تو پیدا ہوئے ہیں سر. میر جعفر بھی ہیں، میر صادق بھی ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے ہوئے ہیں. لیکن جتنا پاکستان میں غدار پیدا ہو گئے ہیں سر، اتنے غدار تو سر شاید میرا خیال ہے 1400 سال میں نہیں ہوئے سر، جتنے پاکستان میں چند سالوں میں.
ایک ہماری تباہی کا باعث یہ بھی ہے کہ ہم یہ پتہ نہیں کیسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری ہم نے کرنے ہیں. ہماری آنکھوں میں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، جو ہماری شان میں قصیدے نہیں پڑتا ہے، وہ اس ملک کا غدار ہے. یہ میں الزام صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں دے رہا، یہ روش بھی بہت پرانی ہے، لیکن آج تک اس سے بربادی کے سوا حاصل کچھ نہیں ہوا. تو یہ اختیار جو ہے کہ آپ جس کو دل چاہے آپ غدار قرار دے دیں، جس کو دل چاہے آپ اسے وطن دشمن قرار دے دیں، یہ میرے خیال سے اس کا بھی استعمال بہت ڈسکریٹلی ہونا چاہیے. یہ سٹیٹ کرتی ہوتی ہے، لیکن آج کل وزیر جو ہیں وہ فتوے جاری کر رہے ہیں، مشیر جو ہیں وہ فتوے جاری کر رہے ہیں، کرائے کے قاتل جو باہر سے منگائے ہوئے ہیں، وہ جو جن کی نہ کوئی الیکٹڈ بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، وہ یہ فتوے جاری کرتے رہتے ہیں فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے. اور یہ اس دور میں اپنے عروج پر ہے کہ جس مقدار میں ہم اور جس تعداد میں ہم غدار قرار دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جلدی ایسا وقت آئے گا کہ میجورٹی اس ملک میں غداروں کی ہوگی. ٹھیک ہے سر، لیکن سر غدار کا ہم الزام تو دے دیتے ہیں، مقدمات بھی بناتے ہیں، لیکن سزا نہیں دیتے ہیں. پھر دیں نا سزا. بہرحال میں آگے چل کے بات کروں گا. شیخ وقاص صاحب کی طرف آتا ہوں. شیخ وقاص صاحب، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی افواج اور پاکستان کی عوام 70,000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں سر ہم نے. بڑے سانے ہوئے سر 73 سال کے اس عرصے میں، بڑے بڑے سانے ہیں. مشرقی پاکستان کا ہم منا رہے ہیں، اے پی ایس کا ہم منا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جیسے ہم نے ذکر کیا ہے منا رہے ہیں. لیکن سر وہی سوال آپ سے ہے کہ کیا وجوہات ہے سر کہ یہاں دنیا کا تو میں نے مثال دی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، استاد ہیں، کہ وہاں پہ کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی سلسلہ ہوتا ہے، فوراً پکڑے جاتے ہیں، سزا ہوتی ہے، تدارک ہوتا ہے. ہم پاکستان میں اب تک ان لوگوں کا تعین تک تو کر نہیں سکے سر، تو سزا کیسے دیں گے؟ چاہے وہ اے پی ایس ہو سر، ایون کہ ہم نیشنل ایکشن پلان جو ایک بنا تھا سر اے پی ایس کے بعد، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑی بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی بحیثیت ملک کے. سن 47 میں اس ملک کو بنانے والے بہت عرصہ تک اس ملک کی قیادت نہ کر سکے. زندگی نے ساتھ نہ دیا. قائد اعظم جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد لیاقت علی خان کا سانحہ ہو گیا اور ان کا قاتل جو ہے وہ بھی موقع پہ مار دیا گیا، اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کے پیچھے کیا تھا. ایک مخلص قیادت جس نے پاکستان بنانے کے لیے دن رات ایک کیے، بہت سے نقصانات اٹھائے، بہت سی جنگیں لڑی، صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کیا، اور اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا. جب اس قسم کی مخلص قیادت ہمارے سے ہم محروم ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی آیا وہ، میں لفظ تو کیا کہوں کہ بڑا نااہل اور کمزور قسم کا سٹرکچر جو ہے وہ ہمیں ملا. جو پودا قائد اعظم نے لگایا تھا اور جو اس وقت ان کے ساتھی تھے، اور جس طرح لیاقت علی خان چلے گئے، اس پودے کو پانی دینا تھا ان کے بعد آنے والی قیادت نے، تاکہ یہ قوم، یہ ملک پھل پھول کے ایک تناور درخت بنتا جس کا پھل بحیثیت قوم پھر ہم سب کھاتے اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے. مگر کیونکہ پودا لگانے والے چلے گئے، اس کے بعد پودے کو پانی لگانے والے جو مالی رہ گئے پیچھے، سیاسی اور غیر سیاسی، وہ بڑے نااہل کمزور قسم کے لوگ رہے، مختلف کرائسس میں سے گزرتے رہے. کوئی کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا، ایک ملک جس کا کانسٹیٹیوشن ہی پاکستان جب بنا تو کوئی 9 سال تک تو ہمارے پاس کوئی آئین پاکستانی کوئی نہیں تھا، اور کس طریقے سے کیا کیا کشمکش ہوتی رہی. اور پھر اس کے بعد جب آئین بنا، اور وہ پھر آئین کتنی دفعہ تبدیل ہوا اور پھر کہاں تک پہنچا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو ایک کمزور لیڈرشپ، ایک نااہل لیڈرشپ، ایک غیر دیانتدار لیڈرشپ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈہاکزم کے کلچر کو پروموٹ کرتی رہی. نہ وہ ان کو خود پہ اتنا یقین تھا کہ وہ یہاں پہ رہیں گے. وہ جس طرح بندہ دہاڑی لگا کے چلا جاتا ہے نا، ان کا یہی ہوتا تھا کہ بھائی کسی طریقے نہ ساری ٹرم پوری ہو جائے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد سے ہی جب ہم ایسی اس سے محروم ہو گئے تو وہ ایک چیز پنپ ہی نہیں سکی، وہ کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا. اور پھر ڈائنیسٹیز، پھر وہ 20 خاندانوں والی بات. آپ دیکھیں نا، آپ نے تو سکوت ڈھاکہ کی بات کر دی، اے پی ایس کی بات کر دی. یہاں تو اس ملک میں آج کے دور میں، چلیں اس وقت شاید وسائل ایسے نہ ہوتے ہوں، بہت سی سازشیں وہیں دفن ہو جاتی ہوں،
آپ چینی کی رپورٹ دیکھ لیں, گندم کی رپورٹ دیکھ لیں, لوگوں کے نام بھی سامنے آ گئے, ذمہ دار بھی سامنے آ گئے, کوئی اندر گیا ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے, کوئی لٹکا ہے. اور یہ صرف بڑے لیول پہ نہیں ہے, اگر آپ اس ملک میں دیکھیں تو چھوٹے سطح پہ بھی, نچلے لیول پہ بھی, اگر کوئی آدمی کوئی کرائم کرتا ہے تو اس نے ذہن بنائے ہوئے ہے کہ مجھے سزا نہیں ملنی ہے, میں نے یا مجھے مدعی معاف کر دیں گے, یا میں پولیس کو پیسے دے دوں گا, یا میں عدالت کے اندر کسی وکیل کے تھرو کو جج کے ساتھ کو معاملات طے کر لوں گا, یا کوئی آرگومنٹ ایسے ہو جائیں گے کہ میرا کوئی نہ کوئی. سو وہ کرائم کرنے کے بعد بھی یہ ایک قوم کا وہ بن چکا ہے کہ نہیں جی سانو سزا نہیں ہونی چاہیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے, اور کسی بھی آدمی نے اپنی ٹرم کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے, کسی بھی آدمی نے اس قوم کو بحیثیت قوم ان کا نمائندہ بن کے سرو نہیں کیا ہے. دیکھیں نا, میں تو اگر میرے بحیثیت سیاستدان میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے باپ کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم مارنے مرنے کے لیے اتر آتے ہیں, مگر سرکار کی اربوں روپے کی زمین پہ قبضہ آ جائے نو بڈی بادرز. ٹھیک ہے جی, آپ کے بچے کو کوئی پولیس جو ہے وہ ناکے پر روک لے تو آپ کی انا اور آپ کی جو ایگو ہے اور آپ کا ساری جو عزت اور آپ کی سلطنت ہے وہ ہل جاتی ہے, مگر غریب کے بچوں کو وہ لتر پڑتے رہیں ناکوں کے اوپر, کوئی سی لیڈرشپ چاہے وہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو, کسی کو کوئی وہ. سو ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ کلچر جو ہے یہ پنپا ہی نہیں ہے, یہ جو سزا جزا والا معاملہ ہے یہ ہماری قیادتوں نے, ہماری عوام نے, سب نے دیکھیں نا جس طریقے سے وہ اسی لیے تو پھر انگریز پھر عجیب و غریب قسم کے تبصرے بھی دیتے ہیں کہ پھر بندے اکٹھے ہو گئے اور پھر اکٹھا کر کے ایسا سارا سلسلہ بن گیا جو آج ہمارے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت قوم اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اے پی ایس کے یہ مہینہ وہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ہر وہ آدمی جو نظریاتی طور پہ یا فزیکلی بھی ان کو کسی قسم کی سپورٹ دیتا تھا یا کرتا تھا, ہمیں تو ان کے خاندان ختم کر دینے چاہیے تھے. ہر وہ ملک جس نے ان کو سپورٹ کیا تھا ہمیں تو ان کو تہس نہس کر دینا چاہیے تھا. جو لوگ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان پہ حملہ آور ہوئے اور انہیں یہ جرت کی, ہمیں ان کی نسلیں ختم کر دینی چاہیے تھی. مگر اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں ایک دو ٹی وی کے مباحثوں پہ گیا جہاں ان کے سمپیٹائزر موجود تھے اور میری باقاعدہ طور پہ ان سے لڑائی ہو گئی تھی. تو یہ اسی لیے ہے کہ کوئی قیادت اس ملک کو اپنا نہیں سمجھتی, اس کو کھانے کے لیے اپنا سمجھتی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, مگر اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا نہیں سمجھتی. لیکن یہاں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ اس ملک میں سیاسی حکومتوں کی بھی نہیں, سیاسی پارٹیوں کی بھی حکومت رہی اور مارشاء اللہ بھی رہا ہے, بڑا زیادہ ماشاء اللہ. میں نے سیاسی اور غیر سیاسی کہا ڈاکٹر اچھا, غیر سیاسی میں وہی لوگ آ گئے. چلے جی, میں پھر اس کو ڈسکرائب کر دیا, اچھا ہو گیا. شاہزین صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر 2.5 سال ہو گئے ہیں حکومت کو آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ بھی ایک سیاسی آدمی ہیں, بہت عرصے سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. 2.5 سال میں عوام میں جاتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, اپنے بلوچستان میں بھی جاتے ہوں گے, پورے پاکستان میں بھی جاتے ہوں گے. 2.5 سالہ کارکردگی اس حکومت کی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے آپ کا پہلا میرا. دوسرا جو سوال میرا آپ سے بنتا ہے اسی حوالے سے کہ جا موجودہ حکومت کے ساتھ آپ اتحادی ہوئے تو کیا سر یہ جو اتحادی ہوئے تھے, ظاہر ہے ان میں کچھ شرائط ہوں گی, کچھ وعدے ہوئے ہوں گے, تو کیا 2.5 سال میں حکومت نے آپ کے سارے وعدے پورے کر دیے سر؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جہاں تک حکومت کے وعدے اور کارکردگی آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کو دیکھ پرائم منسٹر پاکستان نے خود کمٹمنٹ کی کہ ان چیزوں کو میں بہت جلد دور کروں گا اور یہ چیزیں جو ہیں بہت جلد وہاں کے لوگ دیکھیں گے, جو ماضی میں نہیں ہوا وہ ہم کریں گے. مگر اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے. کارکردگی کے پیش نظر مہنگائی بڑھی ہے, عام آدمی کو پریشانی ہے, عام آدمی بجلی لے لیں, گیس لے لیں. اب ہمارے علاقے بلوچستان کے زمینی حساب سے بڑے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں اس سرد موسم میں بجلی نایاب ہے, وہاں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, وہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, جہاں
قانونی طور پہ گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے 5 میل ریڈیس میں. وہاں رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک گیس نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو آئی ڈی پیز کے معاملات تھے, اس کے علاوہ بلوچستان کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے وفاق کی طرف, وہ ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے, کس کس چیز پہ بات کریں. ابھی تک تو انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے کسی چیز پہ پورا نہیں اترے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ 2.5 سال میں ان کی کارکردگی صفر ہے, آپ مانتے بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وعدے آپ سے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے, 2.5 سال میں پورے نہیں ہوئے تو باقی 1.5 سال میں کیا ہوں گے. لیکن اس کے باوجود کیا وجوہات ہے سر, کھل کر بتائیں کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ اس حکومت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں سر, بیٹھے ہوئے ہیں اس حکومت کے ساتھ. دیکھیے, اس جون کی بات ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان نے ہم لوگ خاصے ہماری ناراضگی بھی بڑھ گئی تھی, اور جس پہ ہمیں یہ کہا تھا پرائم منسٹر نے خود کہ جی I will do it myself, آپ بزرا کو چھوڑیں, I will do it, یہ میری کمٹمنٹ ہے. عمران خان کے بعد 1.5 ماہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور یہ ساری چیزیں جس میں ساری جماعتوں کو, جو اتحادی جماعت تھے سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب سے, کے پی, سب کو بلایا ہوا تھا. یہی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی بہت جلد آپ دیکھیں گے. اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ہم جب بھی ملتے ہیں تو ہمیں یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ جی اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا. اس کے علاوہ آن گراؤنڈ کوئی چیزیں موو نہیں کرتی. سامنے بیٹھیں تو وہ کہتے ہیں بس جی آپ دیکھ لیں, ان سب کو ڈائریکشن دے دیں اور اب آپ دیکھیں گے ساری چیزیں خود موو ہونا شروع ہوں گی. اس کے علاوہ تو آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. تو سر کیا آپ, میں یہ سوال آپ سے رکھ تو رہا ہوں, تو پھر آپ اس حکومت کا, کیونکہ کل اگر یہ حکومت جاتی ہے تو آپ کے عوام, آپ کے بلوچستان کے لوگ, آپ کے ساتھی, آپ کے ورکرز, آپ کے سپورٹرز تو آپ سے کہیں گے نا کہ آپ حکومت کا حصہ تھے اور آپ ہمارے مسائل, بیسک مسائل حل نہیں کر سکے, لیکن آپ پھر بھی حکومت کا حصہ رہیں. تو کیا کوئی حکومت نے بیک ڈور ڈیل آپ سے کی ہوئی ہے؟ یہ پھر سوال اٹھائیں گے کہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے کہ آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں. سر میں پچھلے ہفتے بلوچستان میں تھا, وہاں لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں. ظاہر ہے یہی بات ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیے اس حکومت کی کارکردگی صفر ہے. اگر آپ لوگ کہیں, کیونکہ ہم آپ کے ووٹ سے آئے ہیں, اس حکومت میں 2 الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں. میں نے کہا کیونکہ آپ عوام کے ووٹ سے ہی, ہم جب بھی ایوان میں آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے, کسی اور کے ووٹ سے نہیں. تو ان لوگوں سے میں نے یہ پوچھا اور مشورہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ جا کے دوبارہ وزیر اعظم سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ 12 آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ہم سے بار بار وعدہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لاسٹ. انہوں نے کہا کہ جی I will do it myself, وزراؤں کو چھوڑ دیں. تو بولا ایک دفعہ آپ جا کے ملیں. تو ابھی دیکھیں ہماری ملاقات میرا خیال ہے کہ ان سے اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہوگی, تو یقیناً اس پہ بات ہوگی کہ اگر فزیکلی وہ کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر دیکھتے ہیں پھر مزید کیا ہوتا ہے. جی تو کیا پھر اگر آپ کے پھر بھی مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر بھی آپ اس پارٹی کا حصہ رہیں گے؟ کوئی دباؤ تو نہیں ہے سر آپ پہ؟ نہیں, اس پارٹی نہیں. میں نے کہا اگر وہ جو چیزیں ہیں آن گراؤنڈ اگر ان پہ عملی جامہ نہیں پہناتے تو یقیناً پھر ان کے ساتھ دیکھیں پھر چلنا تو ناممکن ہو جائے گا. یہی کیفیت تھی جون میں, جدھر انہوں نے پرائم منسٹر نے خود پی ایم ہاؤس میں کہا کہ جی میں عمران خان خود آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں. تو اس کو بھی تو آپ کے سامنے 5-6 ماہ گزر گئے ہیں. اچھا آخری سوال سر, اس حکومت کی کارکردگی بھی نہیں ہے, اس حکومت سے اتحادی بھی خوش نہیں ہے, یہ حکومت عوام کے مسائل بھی پورے نہیں کر رہی ہے, عددی اکثریت بھی پارلیمنٹ میں اس کے پاس نہیں ہے, پھر بھی یہ حکومت کیسے چل رہی ہے؟ ایک تھوڑا سا کمنٹس کریں, پھر میں بریک پہ جاؤں گا. سر دیکھیں حکومت آپ کے سامنے ہے, حکومت کی کارکردگی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے, صرف ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, ہر شہری اس کی گواہی دے گا. اور اس کے علاوہ یہ حکومت بس چل ہی رہی ہے, گزارا کرتے ہوئے چل ہی رہی ہے, آپ کے سامنے ہے, صرف گزارا کرتے ہوئے. چلے سر چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی بخاری صاحب, پنجاب ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے سر 73 سال میں. پہلی دفعہ ہم سننے میں آ رہا ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگ رہے ہیں وہاں. ایک تو یہ ہے. دوسرا سر پی ڈی ایم نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے راستے سے نہیں ہٹتی ہے
تو یہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی عوام میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ 5 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیے پہلی دفعہ ہے کہ ایک موومنٹ بلڈ اپ ہوئی ہے بہت عرصے کے بعد. پی ڈی ایم کے اجلاس جتنے بھی ہوئے ہیں اب تک، جو بھی جلسے انہوں نے کیے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فلاپ ساری کیمپین ہے تو یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. کچھ ہمارے اینکر ساتھی جو ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ نے کہا 3000 لوگ تھے لاہور کے جلسے میں. یہ کون سی اینک ہے، یہ کون سا کاؤنٹر ہے، یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا. فیصل جاوید صاحب کے تو صدقے چلے جائیں، انہوں نے کہا اتنے لوگ جتنے اس جلسے میں تھے اتنے تو ہمارے کنٹینر پر ہوتے تھے. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ، کہاں کی بات کرتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کا امپیکٹ ہے. حکومت اس سے پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے پریشان ہے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. اور اب جو فرسٹ فیز ان کا مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے مولانا غفور حیدری صاحب میرے دفتر تشریف لائے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس بیچ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر پر جو سٹرائکس ہیں، جو بھوک ہڑتالیں ہیں، جو پہیا جام ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا بائی دا ٹائم کہ لانگ مارچ کا ٹائم آتا ہے، جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے دی ہے. دو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی خاص طور سے اس کی لیڈرشپ یہ توقع کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا یہ جو اکٹھ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. صبح سے شام تک بیٹھ کے ان کے سارے کرائے کے قاتل جو باہر کے سپوکسمین تشریف لائے ہوئے ہیں وہ اور ان کے وزیر اور مشیر ہمیں بتاتے رہے کہ جناب یہ تو چل ہی نہیں سکتے، یہ تو استعفے دیں گے نہیں. ہر چیز اب تک ان کی اسیسمنٹ کے مطابق غلط ثابت ہو رہی ہے. ابھی تک ساری جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ابھی کل ہی اجلاس ہوا جاتی عمرہ میں، ہم نے دیکھا. اس کے بعد یک زبان ہو کے جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے تینوں بڑے لیڈروں کی، وہ جس میں مریم ہے، جس میں بلاول ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ آنے والے چند دنوں میں فزل آؤٹ ہونے جا رہی ہے. حالانکہ ان کے تھرڈ فیز کے لیے کافی گیپ ہے بیچ میں، لیکن جس طرح کی یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ فزل آؤٹ ہونے جا رہی ہے یا یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے. اگر یہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو صورتحال بہت گمبھیر ہونے کا امکان ہے. میں نے غفور حیدری صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ اجازت نہ دیں اسلام آباد میں داخل ہونے کی یا آپ کو فورسفلی روکیں تو ان کا پھر یہ اجتماع پنڈی میں ہوگا، اور جس جگہ کا تعین انہوں نے فرمایا میں اس حوالے سے بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ فضا جو ہے قائم ہو رہی ہے جس میں تصادم جو ہے واضح نظر آ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس اپوزیشن کو ریکگنائز کر کے اس کے ساتھ ورکنگ ایکویشن بنائی جائے یا انہیں انگیج کر کے کوئی صورتحال نکالنے کی کوشش کی جائے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے. ابھی تک وہ اس حکومت کے ساتھ ایک چھتری کے طور پہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ چھتری کتنی دیر تک قائم رہے گی میں بس بولیں ختم کرنے لگا ہوں شیخ صاحب. بولیں وہ کچھ اور بول رہے تھے. تو یہ چھتری جو ہے یہ جو چھتری ہے یہ کسی کی ہوتی نہیں ہے. یہ تو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتی ہے جس طرف بھی عوام کا جھکاؤ ہے اسی طرف کی بات جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح پی ٹی آئی بھی اسی نتیجے کے طور پر آئی تھی کہ ایک تاثر یہ تھا کہ پاپولر موومنٹ جو ہے وہ اس وقت کی رجیم کے خلاف ہے. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا یہ اکٹھ کتنی دیر تک رہتا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے یہ پریشر کو کس حد تک لے کے جاتی ہے. میرے خیال سے ابھی اٹ ول بی ٹو ارلی اگر ہم اسی وقت کوئی فیصلہ کر دیں. لیکن یہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ صورتحال آنے والے دنوں میں اور بھی تکلیف دہ ہونے جا رہی ہے اور بھی پریشر جو ہے وہ بڑھے گا. لوگ تنگ ہیں، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی نے سوائے پچھلے پرانے لوگوں کے قصیدے نوحے پڑھنے کے. وہ ہم سنتے رہے ہیں، حفظ ہو گئے پوری عوام کو. 8 سال کا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا پچھلے چور تھے، ڈاکو تھے. وہ دوسری بات ہے کہ ان میں سے آدھے چور اور ڈاکو خود عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے میجورٹی ان الیکٹڈ لوگوں کی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے پاکستان کے حق میں اچھی نہیں ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل سیگیسٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو انگیج کریں، جیسے بھی کریں یہ وہ کر سکتے ہیں. حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں. اپوزیشن سے بھی یہ توقع کرنی چاہیے، یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے جس طرح کے انٹرنیشنل ارینا میں اب ہم ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے اس میں ہوش کے ناخن لیں اور کوشش کریں انگیج کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کے مسائل کا کوئی. ٹھیک ہے شیخ وقاص صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر سوال یہ ہے
کہ چند ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ دو سیاسی قوتوں کی جو لڑائی ہوگی حکومت اور اپوزیشن اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی. لیکن سر یہ اسٹیٹمنٹ اپوزیشن کو قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماضی کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور حالیہ بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے تو یہ حکومت تو ایک دن بھی نہیں رہے گی, خود اس کے اتحادین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں I don't know اب ان کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی. ویسے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تو آوازیں لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈروں کو سنا ہے, وہ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود بیٹھنا چاہتے ہیں. اور آبویسلی اسٹیبلشمنٹ پہلے 2-3 سال تو کوشش کرتی رہی, پہلے 2 سال سوری, کہ کوئی معاملات طے ہو سکیں. ان میں اس پلان کا حصہ میاں شہباز شریف بھی تھے, وہ بھی کوشش کرتے رہے فیملی کو سمجھانے کی. اور جس وقت وہ وینچر کامیاب نہ ہو سکا تو obviously then they had to cut a sorry figure. اور اب پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے obviously اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ اپوزیشن کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپوزیشنز کے ساتھ کھڑے ہوں. اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے. obviously یہ ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے نہیں ہے. جب ان کی حکومتیں تھیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کے ساتھ کھڑی تھی. مگر جو پوائنٹ ویلڈ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان جو سیاسی کشمکش ہے اس کا حصہ بننا نہیں چاہیے. شاید اپوزیشن کا مطلب یہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت تو ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کی طرف سے پریشانی کم اور اپنے اتحادیوں کی طرف پریشانی زیادہ ہونی چاہیے. گو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑا بلند آواز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے بھی ہے اور سلیکٹڈ کو جانا بھی چاہیے. مگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, بڑے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پٹیشن فائل ہوئی جس کی جو تاریخ جو تھی وہ 15 جو پچھلے 1 سال سے یہ چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد سے آپ کراچی شفٹ کر دیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اچانک اس سارے ایشو کے دوران وہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل ہو گئی ہے, اور اس پہ جو اعتراضات تھے وہ بھی مسترد کر دیے گئے ہیں جو اس کی فائلنگ کے حوالے سے تھے. یہ پٹیشن بڑی معنی خیز ہے. ڈاکٹر صاحب میں بار بار آپ کو یہ دہراؤں گا کہ یہ پٹیشن بڑی معنی خیز ہے. اس پٹیشن کے نتیجے میں اگر چیزیں جو ہے وہ واپس سند جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے مرضی کے کسی بینچ کے پاس چلی جاتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی سے خاص توقع نہیں رکھنی چاہیے. ایک وقت تھا جس وقت انہوں نے میاں نواز شریف کی جمہوریت بچائی تھی عمران خان کے دھرنے سے, کہیں ایسا نہ ہو چند دن بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب عمران خان کی جمہوریت بچا رہے ہوں پی ڈی ایم کے دھرنے سے. سر اگر یہ سلسلہ ہوا تو پھر تو الزام دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گا نا سر, کہ انہوں نے یہ پی ڈی ایم کو توڑا ہے اور یہ ان کو مراتے دی ہیں. اور آپ نے یہاں تک کہا کہ بینچ بھی اب پارٹی کے حمایتیوں کے بنیاد پہ بنتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ یہ چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کسی عدالت نہ پھنسا دینا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ چاہتے ہیں. دیکھیں نا لوگ چاہتے خواہشیں تو بڑی ہوتی ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایشو یہ نہیں ہے, ایشو اس ملک میں یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ میرے نال کیوں نہیں ہے تواڈے نال کیوں ہے. تو دین جب آپ کے ساتھ تھی تو آپ کو پھر اس وقت پیار محبت سے چلنا چاہیے تھا, کو برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اب بھی آپ کو برداشت ہی کرنی پڑے گی. آپ اپنے سر ایک سوال بالکل جاتے دیکھیں نا سر, یہ اتحادی بیٹھے ہوئے آپ ان کی زبانی سن لیں. اس ناکارہ ترین حکومت کو, خود اتحادی کہہ رہے ہیں نا سر, اس ناکارہ ترین حکومت کو جو کہ ایک لائبلٹی بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ اور جس پہ ساری متنازع ہو رہے ہیں, آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ ادارے متنازع ہو رہے ہیں اس حکومت کی وجہ سے, تو سر یہ اس حکومت کا ساتھ پھر بھی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا یہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے؟ بس ایک دو جملے کا کمنٹ سر. نہیں سر, آئین اور قانون میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اس حکومت کا ساتھ دینا ہے, مگر جو ہے وہ گھوڑے تبدیل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اوور نائٹ نہیں ہوتا. یہ obviously یہ جھوٹ بولتے ہیں پی ڈی ایم والے, یہ کہیں نہ کہیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایون مولانا صاحب یہ انگیجڈ ہیں.
یہ آپس میں شیئر نہ کریں, یہ آپ سے اور مجھ سے شیئر نہ کریں. دے آر اسٹل انگیجڈ ود اسٹیبلشمنٹ, کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. دے آر آلسو لوکنگ فار اے گڈ ڈیل دیٹ سوٹس them. ٹھیک ہے سر, if PDM gets a good deal that suits them, they'll just ٹھیک ہے سر, جو بھی ہو ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے سر, بہترین اپنے ماتم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, جو بھی ہو ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر شاہزین کی طرف آتے ہیں ایک اہم سوال. شاہزین, آپ پر ملک دشمنی کے پرچے بھی کٹے, آپ پر الزامات بھی لگے, لیکن آج آپ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کا. سر, اب آج کل پنجاب کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر بغاوت کے اور غداری کے نہ صرف الزامات لگے ہیں بلکہ مقدمات یعنی پرچے کٹے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمیں غدار بھی کہا گیا, ہمیں بھارتی ایجنٹ بھی کہا گیا, بھارت نواز جماعت کا لیبل بھی لگا, رو کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ باتیں بھی کی گئیں. ہم پہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی میڈیا پہ آ کے باتیں بھی کی, مگر شکر الحمدللہ کوئی چیز ہم پہ ثابت نہ ہو سکی. تو یہاں انفارچونیٹلی اس طرح کے الزام لگتے رہتے ہیں, اور کچھ پہ کم کچھ پہ زیادہ. ہم پہ جس طرح کے لگے ہیں اس کا تھوڑا سا عکس آپ کو بھی پنجاب میں نظر آ رہا ہوگا جو لیڈران پہ لگ رہے ہیں. ہم تو اپنے اوپر گزار چکے ہیں یہ چیزیں. نہیں تو سر, آپ آخر کیا وجوہات ہے کہ آپ پنجاب میں جو ہے وہ یہ سلسلہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے, ایسا کیا ہو گیا ہے, کیا تبدیلی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد جب ہم بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی جانا چاہتے تھے, اس وقت کے دور میں ڈیرہ بگٹی نو گو ایریا تھا, اور ڈیرہ بگٹی میں جب ہم جانے کی بات کرتے تھے کبھی ہمیں گرفتار کر کے اندر, کبھی ایم پی او میں ڈیٹین, کبھی جیل میں اسلحہ کیس میں, کبھی قتل کے کیس میں, کبھی اغوا کے کیس میں, اور مختلف الزام تراشی ہم پہ ہوتی تھی, مگر کوئی ہم چیز پہ ثابت نہیں کر پائے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم جب اس ٹائم ہم کہتے تھے کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کا ہم نے سامنا کرنا پڑا. لیکن سر, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی عوام کے سامنے ایک طرف آپ کو غدار اور ملک دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اور پھر اسی ملک کے آپ حکمران بھی ہوتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے سر, یہ کیا رویہ ہے سر؟ بلکہ اس کو اس طریقے سے میں پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, بلوچستان بیچارے کی 20 نشستیں بھی نہیں ہیں قومی اسمبلی میں, اس وجہ سے ہمیں تو وہ حیثیت دی ہی نہیں گئی. پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے. ابھی پنجاب سے پوچھیں, ظاہر ہے پنجاب بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے آبادی کے اعتبار سے پنجاب میجورٹی رکھتا ہے, تو وہ آپ کو ہم سے بہتر پنجاب جواب دے گا کہ ہاؤ ڈو دے فیل. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, وزیر اعظم سے آپ ملنا چاہتے ہیں. ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ہیں, وزیر اعظم سے اب تک, جب تک وزیر اعظم آپ سے وزیر اعظم بنے ہیں, آپ اس جگہ کھڑے ہیں کہ ان کی حکومت آپ لوگوں کے ووٹ سے بچی ہوئی ہے. کتنی دفعہ وزیر اعظم آپ سے ملے ہیں سر؟ وزیر اعظم سے میرا خیال ہے ہماری گنتی کی میرا خیال ہے 5 یا 6 نشستیں ہوئی ہوں گی یا 7 ہوئی ہوں گی. تو کیا گفتگو ہوئی ہوگی سر اس میں؟ دیکھیں, اس میں بیشتر تو ظاہر ہے لوگوں کے مسائل, جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سب سے بڑا بلوچستان میں 1,80,000 لوگوں کی واپسی, اس پہ بھی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی, مگر ابھی تک یہ اس فارمولے پہ نہیں پہنچ پا رہے. ہم ان کو بارہ بتا کے کہ جی ایسے ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ابھی تک یہ انہیں لے جانے میں ناکام رہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی مسائل ہیں. یہ ہر چیز پہ حامی بھرتے ہیں مگر ابھی تک کوئی چیز آن گراؤنڈ کر نہیں دکھا پائے. اچھا سر, اچھا یہ ایک جملہ صرف آخری, کیونکہ بالکل ختم ہو رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اہل ہے کہ آپ کے وعدوں کو پورا کر سکے؟ آخری جملہ سر. جناب والا, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, دعوے بھی کرتے ہیں, مگر اس کے بعد